تو یہ جمعہ کا جو دن ہے یہ دنوں کا سردار ہے۔ چند عمل اس دن وہ ہر مومن کو چاہیے کہ اس کی پابندی کرے۔ پہلا تو غسل جمعہ ہے۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں غسل جمعہ کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، مولا امیر فرماتے ہیں، پانی خرید کے بھی غسل جمعہ کرنا پڑے تو غسل جمعہ کو ترک نہ کرو۔ مومنین کرام، اس غسل جمعہ کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جمعے کا جو غسل ہے وہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ جمعے کے دن اپنے بدن کو نہیں دھو رہے ہوتے، اپنے گناہوں کو دھو رہے ہوتے۔ اور غسل جمعہ کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن مسلسل 40 جمعے غسل جمعہ کی پابندی کرے، یعنی کوئی جمعے کا دن ناغا نہ کرے۔ کتنے جمعے؟ 40۔ سرکار فرماتے ہیں جب اگر مر گیا نا وہ مومن، قبر میں جب جائے گا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی، اس کا بدن بوسیدہ اور خراب نہیں ہوگا قبر میں، وہ اس کا بدن سلامت رہے گا، کیڑے مکوڑوں کی غذا نہیں بنے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر 40 جمعے پابندی سے اتنی تزکیہ طہارت پیدا ہو جائے گی تو اگر کوئی بندہ ہمیشہ غسل جمعہ کی پابندی کرے تو پھر بدن کی طہارت کہاں پہنچ جائے گی۔ اور غسل جمعہ کا جو افضل وقت ہے وہ ذرا سنیے، اذان فجر کے بعد سے لے کر زوال آفتاب تک یہ افضل وقت ہے۔ اس وقت میں اگر غسل جمعہ کر لیں، تلاوت قرآن کرنی، نماز پڑھنی ہو تو آقا سستانی فرماتے ہیں دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس وقت میں کوئی نہ کر سکے تو غروب آفتاب تک وقت ہے، وہ غسل جمعہ کی نیت سے غسل جمعہ کرے۔ دوسرا جو عمل ہے روز جمعہ کا وہ خود نماز جمعہ ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جمعہ کے دن جب نماز کے لیے بلایا جائے تو قرآن کہتا ہے دوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ۔ اقم الصلاۃ للذکر، ہر نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کو ذکر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور نماز جمعہ کی فضیلت جانتے ہو، ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے میں حج کے لیے جاؤں، میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کیا میں حج کے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا تو نماز جمعہ میں شرکت کیا کر، میری امت کے غریبوں کا حج نماز جمعہ ہے۔ وہ جو مکہ والا حج ہے نا جی، وہ تو اللہ نے اغنیاء پر زندگی میں ایک بار واجب کیا ہے، لیکن یہ جو فقیروں کا حج ہے، رسول اللہ کی امت کے مساکین کا حج مہینے میں 4 حجوں کا ثواب رکھا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ اگلا جو عمل ہے وہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا جمعہ کے دن۔ ویسے تو کبھی بھی ماں باپ کی قبر پہ جائیں، نبی کریم نے فرمایا من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ ولیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کے نام اعمال میں بھی ایک مقبول حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ لہذا شب جمعہ، روز جمعہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے ضرور جائیں۔ آیت اللہ سستانی نے لکھا اور ہماری روایات میں بھی ہے کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا تو ماں باپ کی قبر پر جا کر رب سے دعا کرو۔ مضان اجابت دعا، یعنی جن مقامات پر دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں ان میں اولاد کے لیے ماں باپ کی قبر، ماں باپ کی قبر۔ اگلا جو عمل ہے جمعہ کے دن کا وہ خود سورہ جمعہ کی تلاوت ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ مستحب ہے۔ شب جمعہ عشاء کی نماز، روز جمعہ فجر کی، اور جمعہ کی نماز میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے۔ اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھ رہے تو سورہ جمعہ کی تلاوت شب جمعہ اور روز جمعہ کی جائے۔ اگلا جو عمل ہے روز جمعہ کا، اب جو غروب کے قریب، وہ ہے دعائے سماعت۔ ویسے دعائے اشرات بھی جمعہ کے دن کی دعا ہے، دعائے سماعت بھی جمعہ کے دن کی دعا ہے، لیکن دعائے سماعت اتنا مجرب عمل ہے۔ اس دعائے سماعت کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ دشمن کا وار خطا ہوگا، دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام رہے گا، دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر آپ دعائے سماعت کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ مفاتیح میں، دعاؤں کی کتابوں میں، وظائف الابرار میں، ضیاء الصالحین میں
یہ ساری جو آپ کے موبائل میں ایپ ہیں، ہاں جی، ڈیوائن پرلے وغیرہ وغیرہ، ہر جگہ پر یہ دعائے سماعت موجود ہے۔ کچھ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، 5-7 منٹ 10 منٹ کی دعا ہے۔ اس دعا کی پابندی کریں، دعائے سماعت، سین میم الف تے، انشاءاللہ دشمن ناکام، آپ اپنے ارادوں میں کامیاب۔ اور اگلا جو دن ہے، اگلا جو عمل ہے روز جمعہ اور شب جمعہ کا، سب سے افضل وہ محمد وال محمد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب صبح سے بیٹھے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بار بار بلند آواز سے، بس پڑھو صحیح درود، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور اگلا یہ جو جمعہ کے دن عصر جمعہ کا وقت، آپ یار ان کے ساتھ مل کے پڑھو نا، تھوڑا درود ہی وکھرا ہو گیا، اکٹھے مل کے پڑھتے ہیں۔ آپ جو ہے جمعہ کے دن کا جو اگلا عمل ہے نا، عصر جمعہ یعنی غروب سے پہلے عصر کا ٹائم، یہ انتہائی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے جناب فضہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ عصر جمعہ غروب سے پہلے وہ آ کے اطلاع دیں۔ کیوں؟ ورنہ بی بی کو بھی اطلاع تھی، لیکن کیوں کہا جناب فضہ سے؟ تاکہ وہ بات نسلوں تک پہنچے۔ وہ انتہائی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اپنی نا خالص دعائیں جو آپ کی، وہ کہتے ہیں نا جو مرادیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو حاجات ہیں، وہ عصر جمعہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں رب کو پکاریں اور رب سے دعا کریں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں سارے۔